رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، سورہ احزاب آیت کا نشان ہے 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور حضور کا نام آئے اور انسان درود نہ پڑھے، یہ بھی حضور کو اذیت پہنچانا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ چیز ہے کہ ہم جو حقائق ہیں تو ان کو بیان ہونا چاہیے. تو خطرہ تھا اس بات کا کہ ان کے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اگر یہ حضور کو اذیت پہنچائیں گے اور معافی نہیں مانگیں گے تو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک مثال حضرت موسیٰ کے زمانے کی دی. پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی حضرت عیسیٰ کی مثال دی. دوسری مثال، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بچوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں جو تورات تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی تھی اور وہ آسمانی کتاب ہے. اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فلما جاءہم بالبینات، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے معجزوں کے ساتھ، بینات یعنی کھلے معجزے، کھلے معجزوں کے ساتھ، معجزہ کھلا، جب وہ کھلی دلیلوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ آئے کس کے پاس؟ بنی اسرائیل. فلما جاءہم، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ھذا سحر مبین، بنی اسرائیل نے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو اذیت کی. عیسیٰ کو بھیجا تو عیسیٰ کو اذیت کی، عیسیٰ کو جھٹلایا اور عیسیٰ پر تہمت لگائی، جس طرح سے کہ پہلے ان کی ماں کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور اسی طرح سے عیسیٰ پر اور اللہ رب العزت پر، کیونکہ جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ ساتھ ہیں، الگ نہیں ہے. تو اللہ اسی لیے کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ کو اذیت کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسم نہیں ہے کہ اسے اذیت پہنچے، یعنی جو محمد مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور کون ظالم ہے اس سے، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، کون اس سے زیادہ بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایک دفعہ میں اظہر نقوی پہ جھوٹ باندھتا ہوں، ایک دفعہ میں ناصر ہاشمی صاحب پہ جھوٹ باندھتا ہوں، ایک دفعہ میں کسی اور پہ جھوٹ، ایک دفعہ میں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو وہ یدعی الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، وہ یدعی، اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، دعوت دی جا رہی تھی اسے اسلام کی طرف. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کیا کرتا. تو یہاں پر بھی جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے. اب اس کے بعد یہ کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا لیں. جیسے ایسی تشبیہ دی گئی ہے کہ موم بتی کی لو یا چراغ کی لو جو جل رہی ہوتی ہے، آگ، وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ پھونک سے جیسے ہی آپ وہ کریں گے تو وہ بجھ جائے گی. تو کمزور ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی سی بھی منہ سے کتنی ہوا نکلتی ہے، بہت کم نکلتی ہے، تو اس سے بھی وہ بجھ جائے گی. تو جو مطلب جو ابھی لوگ ہیں، بتاتا ہوں کون لوگ ہیں. تو جو یہ لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے نور کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے
اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ، وہ اتنا کمزور سمجھتے ہیں اللہ کے نور کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، ہم ایک الزام لگائیں گے کہ یہ ساحر ہے، یہ ساحر ہے، یہ سحر ہے، تو یہ بھی ایک پھونک ہوئی نا. تو اس پھونک سے، اپنے دہن کی باتوں سے یا ہوا سے، جس طرح سے ہوا سے شمع کو بجھا دیا جائے، اس طرح سے ہم نور الہی کو بجھا سکتے ہیں. تو یریدون چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو یہ بات جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، ناپسند ہے. اور یہاں پر دو باتیں ہیں کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور کہاں چلی گئی. بات ہو رہی تھی اہل ایمان کے بارے میں جو ظلم کر رہے ہیں، یا وہ اہل ایمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں، یا وہ اہل ایمان جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اذیت پہنچائی، یا وہ بنی اسرائیل اور اہل ایمان جنہوں نے عیسیٰ نبی اللہ کو اذیت پہنچائی. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کو قرآن نے فاسق اور ظالم کے نام سے یاد کیا. لیکن اب بات ایک اور پیرائے میں داخل ہوئی، اور وہ یہ کہ یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ یہی اہل ایمان چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اچھا، اب یہاں پر بات کی کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو گوارا نہیں ہے. تو دو لوگ آ گئے، ایک کافر اور دوسرے ان کے سہولت کار. یعنی اہل ایمان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم کافروں کے سہولت کار نہ بنو. کافر یہ چاہتے ہیں، کافروں کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اصل میں تو پیچھے وہ کافر بیٹھا ہوا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو نہیں چاہتا کہ دین جو ہے وہ کمال پہ پہنچے. لیکن تم جو اس کے سہولت کار بنے ہوئے اور اس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہو، اور ظالمانہ نظام میں، ظالمانہ نظام کی چھتری کے اندر تم نے بھی اپنا سر دیا ہوا ہے، تو تم یہ کام نہ کرو. لہٰذا یہ لنک ہے کہ جو بات ہو رہی تھی وہ کس سے ہو رہی تھی؟ اہل ایمان سے ہو رہی تھی، اور آخر میں بات کر دی کس کی؟ کافروں کی. تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اچھا، ایک بہت ہی زبردست آیت کریمہ جو بارہا قرآن مجید میں تکرار ہوئی وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کی توجیحات کیے بغیر ہم بات کریں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ سورہ صف کے اور قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نور اللہ سے مراد جو ہے وہ وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اس سے پہلے اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مراد موسیٰ کلیم اللہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ دین حق سے معنی کیا. دیکھیں دین حق جو ہے وہ ابھی جیسے آپ کے جو ہے وہ جیب میں ایک قلم لگا ہوا ہے، تو جو جیب میں قلم لگا ہے یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ سے الگ نہیں ہے. تو بھیجا کس کو؟ رسول کو. اب میں کہوں کہ میں نے روانہ کیا ان کو، اظہر نقوی کو، ان کی جیب میں ایک قلم لگا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں گھڑی ہے، تو گھڑی اور قلم دے کے بھیجا ہے. تو وہاں بھی کہا کہ ہم نے رسول کو بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو اصل میں کس کو بھیجا؟ رسول کو. اور ہدایت اور دین حق ان کے ساتھ ہے، ہدایت اور دین حق ان کے الگ نہیں ہے. اسی لیے جب عیسیٰ کو جھٹلایا تو کہا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا. حالانکہ دیندار وہ بھی تھے، مذہب پہ وہ بھی عمل کرتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. لیکن نہیں، ہمارے نبی اللہ کو اگر مانو گے تو صحیح ہے، نہیں مانتے تو تم نکل جاؤ، راندے درگاہ ہو جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نو کمپرومائز. اپنے نمائندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو هو الذی، وہ پروردگار اس نے بھیجا نا، اس کی طرف سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو اگر آپ نے نور اللہ کی تفسیر کی، دین حق وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے منسلک تھا، اور حضور لے کر کے آئے اس دین کو
کتاب بھی حضور سے منسلک تھی، دین بھی حضور سے منسلک تھا، اور باقی چیزیں بھی جو حضور لے کر کے آئے حضور سے منسلک. تو اب بات یہ ہوئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، تاکہ ظاہر کر دے اس دین کو تمام ادیان کے اوپر، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو گوارا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابھی تک بھی حالانکہ فتح مکہ ہوئی تو جزیرہ نما عرب پر جو ہے وہ دین اسلام کا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن مغرب میں اس وقت بھی دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، چین پر اس وقت بھی دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، ہندوستان پر اس وقت بھی دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، اور جو دنیا کے دوسرے حصے رشیا وغیرہ تو وہاں کا بھی. تو اچھا پھر مذہب کے حوالے سے بھی آئے تو مسلمان جو ہے وہ یعنی ان کا دین، مسلمان اس وقت جو ہے وہ اور ان کا دین اس پوزیشن میں نہیں ہے، غلبہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان آج بھی جو ہے وہ قرض مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے دروازے پر جا رہے ہیں. پناہ لینے کے لیے بھی 52 ملک ہیں، لیکن وہاں ان کو پناہ نہیں ملی ہوتی تو پناہ لینے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں، نوکری کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کیسے برتری کی بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو دور ہے یہ یہود کے غلبے کا دور ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ابھی تو، لیکن جو یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تتمیم کی، لیکن کرے گا، یعنی مکمل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا نور. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کامل ہو گیا، آپ کو دین نہیں آئے گا، رسول آخری رسول ہے، آپ کو رسول نہیں آئے گا، شریعت آخری شریعت ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے، رسول آخری رسول، شریعت آخری شریعت، نبی آخری نبی، دین بھی کامل ہو گیا. دین کامل ہو گیا لیکن نور کامل نہیں ہوا، نور کی تتمیم ابھی نہیں ہوئی، اور تتمیم نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے دوسرے ادیان کے اوپر جو ہے وہ غالب نہیں آیا. دوسرے ادیان کے اوپر جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب جو ہے وہ دب جاتے، زیرو ہو جاتے، پوائنٹس میں چلے جاتے، اور 99% جو اسلام لے لیتا. وہاں کہیں گے آپ کہ یہ آیت کریمہ پوری ہوئی اور دین کا غلبہ ہو گیا. ابھی تو ویسے ہی بے دینی کا غلبہ ہے، دین کا غلبہ تو ہے ہی نہیں. پھر دین میں بھی جو ہے وہ کون سا دین، تو پھر وہ اس کے اوپر بات آئے گی. تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اب میں یہاں پہ بیچ میں اس کی جو جہاد والی آیت ہے اس کو مانا کیا تھا، اور کر دیں گے، اس میں کوئی ایسا وہ مطلب نہیں ہے. جو بات ہے وہ یہ آخری آیت کریمہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. تھوڑا سا یہ سمجھ لیں تو وہ جو دین کا غلبہ ہے اور وہ والا جو وعدہ الہی ہے وہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن اس میں جو ہے وہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اس کو پہلے معنی کرنا ہوگا، یہی شہادت والی. تو اس لیے کہ اس میں ایک لنک ہے جس سے میں آپ کو وہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو شہادت والی آیت ہے اس میں کہا کہ اے ایمان لانے والوں، میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں ایک تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. تم اللہ پہ ایمان لے اور رسول پہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں اپنے اموال سے اور انفس سے، جانوں سے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. اگر تم ایسا کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم. جو حدیث میں آیا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. شہید اس سے پہلے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ گھر، مساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ذالک الفوز العظیم. یہاں تک ہو گیا نا یہ 12ویں آیت کریمہ. اب 13ویں آیت کریمہ میں دنیاوی فائدہ بتایا، یعنی اے ایمان لانے والو، میں تمہیں ایک تجارت کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. ایک تجارت جس میں تم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دے دو، اور اس کے بدلے میں اللہ سے مغفرت
اور جنت لے لو، یہ تو اخروی فائدہ ہو گیا. جو دنیاوی فائدہ ہے وہ اخرا میں بیان کیا تیرہویں آیت کریمہ میں، وہ اخرا تحبونہا، اور دوسرا وہ فائدہ ہے، وہ خاصیت ہے جسے تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، وہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. تو کہا اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب. تو دو فائدے وہاں حاصل ہوں گے، مغفرت اور جنت، اور دو فائدے یہاں حاصل ہوں گے، اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی. تو اب یہاں پر نصر من اللہ و فتح قریب یعنی